السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ برادران اسلام، آج آپ لوگوں کے درمیان حاضر ہونے کا جو مقصد ہے وہ کچھ جو بہت مسلمان کے لیے ضروری مسائل ہیں ان سے واقف کرانا ہے۔ اسلام میں جو سب سے اہم ارکان ہے، ارکان اسلام میں جو سب سے پہلا رکن ہے وہ ہے ایمان، اور آج اسی ایمان کے حوالے سے آپ حضرات سے کچھ دیر گفتگو کروں گا، یعنی ایمان و کفر کے مسائل کہ ایمان کیا ہے اور کفر کیا ہے۔ میرے پیارے دوستوں، مسلمان بھائیوں، ایمان یہ ہے کہ ہم نے اللہ کو ایک مانا، اس کے رسول کی رسالت کو تسلیم کیا، ضروریات دین کا اقرار کیا، اور اس کے بعد اس کی کتابوں کی تصدیق کی، ملائکہ، قیامت کے دن، تقدیر کے اچھے اور برے ہونے کا، شیخین کریمین کی عزت و عظمت کا، ان تمام چیزوں کو تسلیم کرنے کا نام ایمان ہے اور اسے مسلمان کہا جاتا ہے۔ میرے پیارے دوستوں، مسلمان بھائیوں، ان سب چیزوں کو دل سے مان کر اور زبان سے اقرار کرنے کا نام ایمان ہے، جسے مسلمان کہا جاتا ہے، وہ مسلمان مانا جائے گا۔ اب کفر کیا ہے؟ جس نے ان چیزوں میں سے کسی ایک چیز کا بھی انکار کر دیا، یا اور بھی شریعت کی ایسی باتیں ہیں کہ ان کا اگر منکر ہو گیا تو اس پر کفر کا فتویٰ لگایا جاتا ہے، یعنی وہ اب مرتد ہو گیا، اسلام سے پھر گیا، اسلام سے اس نے انحراف کر لیا، اب اسے مرتد کہا جاتا ہے۔ نہ اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی، نہ اس میں شریک ہوگا کوئی مسلمان، نہ اس کے لیے دعائے مغفرت کی جائے گی۔ تو ایمان و کفر کے مسائل جو ہے وہ تلوار سے زیادہ باریک ہیں، تلوار سے زیادہ تیز ہیں اور بال سے زیادہ باریک ہیں، تو اس میں بہت احتیاط ہونا چاہیے۔ کسی کو بھی کسی کے کفر کو یا کسی کو کافر کہنے کے لیے، اب بہرحال کافر کفر کے کئی اقسام ہیں، لیکن عام طور پر اگر ہم کسی مسلمان کو کافر کہتے ہیں تو عمومی طور پر لوگوں میں یہی تسلیم کیا جائے گا کہ جو کافر کہا جاتا ہے ویسا ہی کافر اس کو تصور کیا جاتا ہے، یعنی عوام میں اسے یہی سوچا جاتا ہے۔ لہذا اب کفر کے لیے کس حد کی یا کس درجے کی دلیل ہونی چاہیے کہ ہم کسی مسلمان کو اگر کافر کہتے ہیں یا اس کے ایمان کو جو ہے کفر میں تبدیل یا کفر اس کے اوپر کفر کا حکم نافذ کرنا چاہتے ہیں، تو کس درجے کی ہمیں دلیل چاہیے۔ اس کے لیے حضور اعلی حضرت فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان نے لکھا اپنی کتاب میں کہ اگر کوئی مسلمان ہے اور 99 یعنی 99% اگر اس کی طرف کفر جاتا ہو، لیکن ایک طرف اگر ایمان کا پہلو نکلتا ہو تو اسے ایمان پر رکھا جائے، یعنی ایمان والوں کی جماعت میں اسے شامل کیا جائے، نہ کہ اس پر کفر کا فتویٰ لگایا جائے یا اسے کافر کہا جائے۔ یہ میرے امام کا محتاط پن ہے، حضور اعلی حضرت کا یہ وہ نظریہ ہے جو قیامت تک میرے امام نے ہم تمام سنیوں کو اور مسلمانوں کو عطا فرمایا ہے۔ لیکن آج کل جلد بازی میں، عجلت میں یا عداوت میں، دشمنی میں کوئی کسی کے اوپر بھی اٹھا کر کفر کا فتویٰ چسپا کر دیتا ہے بنا ثبوت اور دلیل کے، اور پھر اس کے بعد
جب مطالبے کی صورت بنتی ہے یا مطالبہ کیا جاتا ہے تو پھر اس میں لوگ طرح طرح کے حیلے اور بہانے بناتے ہیں کہ کفر اس طریقے سے میں نے اس کی تکفیر کی یا میں نے یہ سوچ کر کہا۔ اب میں یہ گزارش آپ تمامی حضرات سے کرنا چاہوں گا کہ حضور اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان نے اپنے ایک فتاوے کے جواب میں لکھا کہ مسلمانوں کو انتشار سے بچانا بھی علماء اہل سنت کی ذمہ داری ہے کہ مسلمانوں میں انتشار اور اختلاف نہ ہو۔ یعنی حضور اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ رحمہ نے لکھا کہ ایسے کام مت کرو کہ جس سے لوگوں کے ذہن میں شکوک و شبہات پیدا ہوں۔ مثال کے طور پر اب کوئی شخص کسی میخانے میں چلا گیا، یعنی جہاں دارو بکتی ہے، شراب بیچا جاتا ہے یا شراب کی دکان ہے، اب وہ مسلمان ہے، اس دکان میں جاتا ہے اور جانے کے بعد اگر وہ اس میخانے میں یعنی جہاں شراب بیچی جاتی ہے وہاں بیٹھ کر اگر وہ دودھ ہی پی رہا ہے، لیکن باہر سے جس نے اسے جاتے ہوئے اس جگہ پر دیکھا تو وہ یہی تصور کرے گا، یہی خیال کرے گا کہ یہ دارو پینے کے لیے گیا ہے، شراب پینے کے لیے گیا ہے۔ تو حضور اعلیٰ حضرت نے اپنے فتاوے میں ارشاد فرمایا کہ ایسی جگہوں پر جانے سے بچو جہاں پر انتشار کا خدشہ ہو، یعنی کہ وہاں جانے پر تمہارے یا ہمارے یا مسلمان کے انتشار پیدا ہوگا، تو وہاں جانے کے لیے بھی حضور اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان نے منع فرمایا ہے، کیونکہ مسلمان کو انتشار سے بچانا بھی ضروری ہے۔ تو اب جلد بازی میں، عجلت میں یا عداوت و دشمنی میں یا کسی اور بھی صورت میں اب کسی پر بھی کوئی بھی اٹھا کر کفر کا فتویٰ چسپا کر دیتا ہے کہ صاحب یہ مسلمان نہیں رہا، یہ کافر ہو گیا۔ اب اس کے بعد اب اس میں طرح طرح کے لوگ طریقے اور بہانے تلاش کرتے ہیں۔ تو میں آپ تمامی حضرات سے یہی گزارش کروں گا کہ ایمان و کفر کے مسائل میں ہمیں بہت ہی محتاط رہنا چاہیے، ہمیں بہت سوچ سمجھ کر ایمان و کفر کے معاملے میں جو ہے کسی پر فتویٰ یا حکم لگانا چاہیے۔ حضور اعلیٰ حضرت نے تو یہاں تک لکھا کہ اگر کسی کے ایمان و کفر کا مسئلہ ہے تو جب تک اس کا کفر اظہر من الشمس نہ ہو، یعنی سورج کی طرح ظاہر نہ ہو، تب تک اس پر حکم نہ لگایا جائے، بلکہ اس سے پوچھا جائے اور اس سے دلیل مانگی جائے کہ تم نے ایسا کام کیا ہے یا نہیں کیا ہے۔ بہرحال تو اگر وہ دلیل دیتا ہے اور شریعت کی روشنی میں اگر اس پر کفر عائد ہے تو بے شک مفتی کا کام ہے کہ اس پر حکم کفر نافذ کرے گا، لیکن جلد بازی میں کوئی قدم نہ اٹھایا جائے، کیونکہ ایسی صورت میں پھر مسلمانوں میں آپس میں دو جماعت بنتی ہے، ایک حمایت میں بولے گا اور دوسرا اس کے خلاف بولے گا، پھر یہ ہوگا کہ یہ معاملہ چلے گا۔ اب کون حق پر ہے کون باطل ہے یہ نہ ہم طے کر سکتے ہیں نہ کوئی عوام میں طے کر پائے گا۔ تو اس لیے ہم تمام لوگوں کو، جتنے بھی مسلمان لوگ ہیں یا جتنے بھی مسلم قوم کے لوگ ہیں، ہم تمام لوگوں کو یہ چاہیے کہ کسی کے ایمان و کفر میں جلد بازی نہ کی جائے، بلکہ بہت ہی محتاط رہا جائے، اور اس کے بعد جب اس کا کفر اظہر من الشمس ہو جائے تو پھر اس پر حکم کفر لگایا جائے، یا اس کا کفر ظاہر ہو جائے کہ اس نے ایسا کفر کیا کہ جو بالکل اب ظاہر ہے، کھلا ہوا ہے، تو اس پر بلا تاخیر کے بھی حکم کفر نافذ کیا جائے گا، اس سے مطالبہ کیا جائے گا کہ تم اپنے اس کفر کی بنیاد پر جو تم نے کفر کیا اس سے رجوع کرو، تجدید ایمان، نکاح، بیعت، اگر وہ اس نے یہ سب کیا ہے تو وہ کرے۔ اب بنا کسی بات کے ہم کسی بھی مسلمان کو کافر کہہ دیں، یہ کہاں کا زاویہ اسلام میں ہم لے کر آ رہے ہیں، جبکہ میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہم تمام لوگوں کو یہ چاہیے کہ ہم اور آپ اس چیز کا خیال رکھیں، نہیں تو ایسا نہیں ہے کہ حضور اعلیٰ حضرت وہ امام اہل سنت ہمارے ہیں کہ جن کا اتنا قلم محتاط تھا کہ اسماعیل دہلوی
لعنتی خبیث مردود مرتد جہنمی جو مر گیا جہنم میں گیا، اس کی کتاب میں اتنے کفریات بھرے ہوئے ہیں کہ جس کا بیان کرنا بھی مناسب نہیں ہے، کیونکہ ہم سبھی کو معلوم ہے کہ اس نے کیسے کیسے کفری باتیں اپنی کتاب تقویۃ الایمان میں لکھی ہیں۔ لیکن اس کے باوجود بھی حضور اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان نے جو ہے اس کے کفر پر فتویٰ نہیں دیا۔ لیکن اب کیوں نہیں دیا؟ کیونکہ اس کو کچھ ایسے منافق اور مردود قسم کے لوگ ہیں جو اس کو دلیل بنا کر یہ کہتے ہیں کہ حضور اعلیٰ حضرت نے اس کے اوپر کفر کا فتویٰ نہیں لگایا، اس پر کفر کا فتویٰ نہیں دیا۔ تو اب ان منافقوں کو چاہیے کہ وہ پہلے حضور اعلیٰ حضرت کی کتاب پڑھیں، اس میں خاص کر وہ ملا اطہر مردود خبیث ہے جو مجھ سے بھی سوال کرتا، اس نے کیا کہ تم بتاؤ کہ حضور اعلیٰ حضرت نے تو اسماعیل دہلوی کو کافر نہیں کہا۔ تو مردود، حضور اعلیٰ حضرت نے کافر یوں نہیں کہا کیونکہ اس زمانے میں دو باتیں اسماعیل دہلوی کے تعلق سے مشہور ہو گئی تھی۔ ایک بات تو یہ کہ اس نے توبہ کر لی ہے، اور دوسری بات یہ کہ لوگوں نے یہ خبر اڑا دی تھی کہ یہ جو کتاب ہے تقویۃ الایمان، یعنی جسے تقویۃ الایمان اس مردود جہنمی نے لکھا ہے، لیکن ہم اسے تقویۃ الایمان نہیں بلکہ تقویۃ الایمان، یعنی وہ ایمان کو فوت کرنے والی کتاب ہے۔ تو اس زمانے میں یہ مشہور ہو گیا تھا کہ یہ اس کی کتاب نہیں ہے بلکہ کسی اور کی ہے اور اس کے نام پر چھاپ دی گئی ہے۔ تو اس میرے امام نے اتنا محتاط اپنے قلم کو رکھا کہ اس کے باوجود بھی چونکہ اس کے نام یہ مشہور ہو گئی تھی دو باتیں، تو اس پر کفر کا فتویٰ نہیں لگایا۔ ہاں میرے امام نے یہ ضرور لکھا کہ بلا شک و شبہ اس کتاب میں کفر بھرے پڑے ہیں، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو اس کا لکھنے والا مصنف ہے وہ بلا شک و شبہ کافر و مرتد ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور جو اس پہ شک کرے گا وہ خود مرتد ہو جائے گا۔ تو لہٰذا میرے امام نے بالکل واضح فرما دیا۔ اس طرح کے جو منافق ہیں جو حضور اعلیٰ حضرت کی اس بات کو دلیل بنا کر اور مرتدوں کو بچانے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں، تو ان کو یہ چاہیے کہ وہ پہلے پوری عبارت پڑھیں اور حضور اعلیٰ حضرت کی پوری بات پڑھیں، اس کے بعد جو ہے وہ بات کرنے کی کوشش کریں۔ بہرحال بات بہت طویل ہو جائے گی، لمبی ہو جائے گی، تو میرا کہنے کا صرف اتنا مقصد ہے کہ ہم تمام لوگ اس بات کا خیال رکھیں کہ بنا کوئی بات ہو تو اس بات کو حل کیا جائے گفتگو کے ذریعے۔ اب یہ نہیں کہ بنا ہماری کسی سے کوئی بات نہیں بنتی یا ہماری اس سے کوئی پرانی رنجش اور عداوت ہے تو ہم اس پر کفر کا فتویٰ لگا دیں، اس پر کچھ بھی کہہ دیں، تو یہ جو ہے کسی حد تک بھی مناسب نہیں ہے، بلکہ ایمان و کفر کے مسائل میں ہم تمام لوگوں کو بہت محتاط رہنا چاہیے اور بہت محتاط قدم اٹھانا چاہیے، تاکہ ایسا نہ ہو کہ غیروں کو ہم پر انگلی اٹھانے کا موقع ملے۔ ہمیں ان سب چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے، کیونکہ ہم جس امام کو مانتے ہیں، ہم جس امام کے مسلک پر عمل کرتے ہیں، چلتے ہیں، اس امام نے ہمیں یہی طریقہ بتایا ہے، ہمیں یہی راستہ دکھایا ہے کہ ایمان و کفر کا جب مسئلہ آئے تو بہت سوچ سمجھ کر اپنے قلم کو، اپنی زبان کو چلاؤ، کیونکہ ایک بار جو قلم سے لکھ دیا گیا اور زبان سے بات نکل گئی پھر یہ کیا واپس نہیں آتی ہے۔ تو لہٰذا ہم تمام لوگوں کو چاہیے کہ ہم لوگ اس طرح کے جو ہے باتیں نہ کریں، یہ بات اچھی بات نہیں ہے، کیونکہ پھر غیروں کو ہم پر انگلی اٹھانے کا موقع ملتا ہے اور وہ کہتے فلاں تمہارے عالم نے، فلاں مولوی نے، فلاں مفتی نے، فلاں مشائخ نے دیکھو اس پر یہ کہہ دیا، اس پر وہ کہہ دیا، کیونکہ ان کو تو موقع چاہیے، دشمن تو تلاش میں ہے کہ موقع ملے ہم وار کریں، اور پھر ہم کبھی کبھی موقع بھی دے دیتے ہیں۔ تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم اور آپ اس طرح کی باتوں سے بچیں، اور جن پر جو شرعی حکم نافذ ہو وہی اس پر حکم لگایا جائے، اس کے علاوہ کسی اور طریقے کی بات نہ کی جائے۔ ہم تمام لوگوں کو چاہیے کہ ہم لوگ اپنے علماء اور مشائخ کے مؤدب بن کر رہیں، ان کا ادب کرتے رہیں، ان کی عزت و عظمت کریں، ان کے گستاخ اور باغی نہ بنیں، کیونکہ باغی اور گستاخ بننا یہ سمجھ لیجئے کہ ہمیں اپنے ایمان کو خراب کرنے کی نشانی ہے۔
ہمیں اپنے ایمان کو خراب کرنے کی یہ بہت بڑی نشانی ہے کہ ہم اپنے علماء اور مشائخ کے گستاخ ہوں یا ہو جائیں، تو ہمیں ان سب چیزوں سے بچنا چاہیے، کسی پر انگلی نہیں اٹھانا چاہیے، بلکہ اگر کوئی معاملہ ہے تو اس سے خود رابطہ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے تاکہ مسئلے کا جلد سے جلد حل ہو جائے۔ اور آخر میں یہی کہنا چاہوں گا اپنے تمام اہل علم حضرات سے کہ جو لوگ میری میرے بات کو سنیں، میں ان سے گزارش کروں گا کہ آپ حضرات ایمان و کفر کے مسئلے پر جلد بازی نہ کریں، عجلت سے کام نہ لیں، بلکہ بہت صبر و تحمل کے ساتھ اس معاملے پر اپنی رائے قائم فرمائیں اور مفتیان کرام علماء اہل سنت فتویٰ صادر فرمائیں، کیونکہ جلد بازی میں کیا ہوا کام کبھی کبھی غلط ہو جاتا ہے۔ لہٰذا ہم تمام لوگوں کو چاہیے کہ ایمان و کفر کے مسئلے پر جب تک اظہر من الشمس کی طرح اس کا کفر ظاہر نہ ہو جائے تب تک اس پر اس طرح کے احکام یا حکم نہ لگائے جائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔